94 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور 96 میں میں نے اپنی قوالی پارٹی بنائی، اور 97 میں اجمیر شریف چلا گیا حاضری دینے کے لیے۔ تو میری ایک چیز ہے، ہم بندہ مولائی ہیں قسمت کے دھنی ہیں، ہم پنجے تنی پنجے تنی پنجے تنی ہیں۔ تو رات کو میں نے اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دربار میں یہ پڑھی، اور صبح جب میں دربار میں، اس وقت میرا اتنا کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، غلام فرید صابری کا بیٹے کے نام سے جانتے تھے کہ بھئی غلام فرید صابری کا بیٹا ہے یہ، تو انڈیا میں اجمیر شریف چھوٹی بات تو نہیں، یہ میرے لیے تو ابھی بھی بہت بڑی بات ہے جی۔ ابھی بھی مجھے زیادہ فخر ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ کوئی کہے کہ جی غلام فرید صابری کے بیٹے ہیں، اور کیونکہ میں نے قوالی شروع ہی اسی وجہ سے کی تھی کہ میرے والد بزرگوار کا نام نامی اسم گرامی کو میں زندہ رکھ سکوں۔ تو جب میں اجمیر کی گلیوں میں نکلا، آپ یقین کریں کہ اجمیر کی جو گلیوں کے فقیر اور پیچھے جو دکاندار ہیں، انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ غلام فرید صابری کا بیٹا یا امجد فرید صابری جا رہا ہے، لوگوں نے پتہ کیا کہ یار وہ پنجے تنی قوال جا رہا ہے۔ جس کو اجمیر سے یہ وہ مل گیا ہو کہ پنجے تنی قوال ہے، تو پھر تو یہ دعوت تو میرے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث آپ سے عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ حدیث ظاہر حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا تو کیا محشر ہوگا وہ، کیا محشر ہوگا وہ، کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حدیث کا یہ لفظ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جملہ یوں نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے آسمان کا سایہ، لکھا ہے ذل جلال کا سایہ۔ جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے ذل جلال کے، جس نے محبت کی علی سے، جس نے محبت کی فاطمہ سے، جس نے محبت کی حسن سے اور حسین سے، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ دسترخوان پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کون بدبخت ہوگا ہم میں سے جو رسول کے ساتھ اس وقت دسترخوان پہ نہ ہونا چاہے۔ خواتین حضرات، ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے نا اپنے روزوں پہ۔ ذرا غور کیجئے، محمد اسلم جو ہیں یہ ایک ٹریکٹر چلاتے ہیں، روزہ دار، دیکھیے کہ ان کا روزہ کیسا ہے۔ ٹریکٹر چلا کر ریت اور بجری ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور خاص طور پر جب کوئی روزے سے ہو۔ لیکن محمد اسلم ان دونوں چیزوں پر کھرا اترا، روزے بھی باقاعدگی سے رکھ رہا ہے اور ساتھ ہی ایک کڑی مشقت بھی کر رہا ہے۔ پسینے سے شرابور محمد اسلم محنت کرنے میں جتا رہتا ہے، سارا دن مزدوری کر کے حق حلال کی روزی کمانے پر اس کا پختہ ایمان ہے۔ روزہ اپنی جگہ ہے اور محنت مشقت اپنی جگہ۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اور روزے کے دوران کام کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، کبھی کبھی گمان آتا ہے نا کہ ہم بڑے روزہ رکھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے بڑا کمال کیا۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور باہر پھرتے ہیں، اور پھر لاہور کی جو گرمی، صابر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ لاہور کی گرمی میں جو باہر پھرتے ہیں، پنجاب کی گرمی جو باہر پھرتے ہیں، یقین کیجئے پتہ نہیں، میں امیجن نہیں کر سکتا کہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے۔ صبح جب میں لاہور اترا ہوں، ماشاءاللہ کیا خوبصورت موسم تھا۔ یہ آپ کی برکت کا قدم، لیکن بہت خوبصورت موسم تھا۔ یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جو محبت ہے آپ کی اللہ تعالیٰ کے رسول سے۔ بیٹا، آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئی ہیں، آپ لوگ سب ایک ایک جملہ اس پہ مجھے بتاؤ کہ آپ واقعی سمجھتے ہو کہ خواتین آج کی جو ہیں وہ پچھلی خواتین سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے، اور یہ ایشو ہے ہمارے ہاں معاشرے میں؟ بالکل ہے یہ ایشو، کیونکہ پہلے عورت کا جو ایکسپوجر تھا، آج کی عورت کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے۔ اکارڈنگلی وہ ہرس جو عورت میں پہلے تھی، آج اس سے 10 گنا زیادہ ہے، بلکہ 100 گنا زیادہ ہے، اور اس کے مطابق وہ ڈیمانڈز بھی بڑھتی ہیں۔ اب کچھ خواتین جو یہ سمجھ جائیں، جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، جو خواتین یہ چیز سمجھ گئی ہیں، انہوں نے اپنے اوپر تھوڑا قابو کر لیا ہے، تھوڑی قناعت کر لی ہے، ان کے شاید گھر بس جائیں۔ باقی ڈیمانڈز کی وجہ سے تو یہی ایموشنل بھی ڈیمانڈز، فائنینشیل بھی، اور یہ پرابلم تو ہے، بالکل ہے۔
سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی غلطی مان رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ہم بہت ڈیمانڈنگ ہوں گے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوں اپنے ہسبینڈ سے. اللہ تو اس کو جنت دے دے گا پھر. لیکن مجھے کبھی کبھی اپنی غلطی بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن میں پھر بھی باز نہیں آتی ہوں, میں پھر بھی کرتی ہوں. میں سوچتی ہوں, مطلب اب میں سوچتی ہوں کہ نہیں ہمیں اسلام پہ چلنا چاہیے, لیکن میں اپنی غلطی مانتی ہوں لیکن پھر بھی میں سدھرتی نہیں ہوں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے مجھے زیادہ جو ہے اسلام پہ عمل پیرا ہونا چاہیے, تاکہ میں اپنی جو ہے ہاں مطلب میں پتہ نہیں کیوں سدھرنا انسان چاہتا بھی ہے, لیکن جب ہم اپنے گرد و نواح میں چیزیں دیکھتے ہیں, اگر مجھے گھومنے جانے کا بہت شوق ہے, مجھے باہر کھانا کھانے کا بہت شوق ہے, تو وہی بات ہے ایکسپوئر کی. ایکسپوئر ہے مجھے, میں چاہتی ہوں میں ادھر بھی جاؤں, میں ادھر بھی جاؤں, میں یہاں کھانا کھاؤں وہاں. تو اس طرح میں اپنی بیوی کو بڑی دفعہ کہتا ہوں کہ باہر کھانے پہ چلیں, وہ کہتی ہے کتنے میں کھانا کھائیں گے, میں کہتا ہوں 2000-3000 میں, وہ کہتی ہے 3000 مجھے دے, میں تجھے پکا کے دیتی ہوں. میرے یہاں بھی یہی معاملہ ہے. یہ شاید وہ ہاؤس وائف اور ورکنگ وومن میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. میں خاموش ہو گیا, میرے یہاں بھی یہی معاملہ ہے. بیٹا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذکر کر رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو انہوں نے نہایت قناعت کے ساتھ اور بڑے صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے. تو آج کی عورت جو ہے اگر اس یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پیروی کرتے فالو کرتے ہوئے زندگی گزارے تو اتنی مشکلات کبھی بھی نہیں آئیں گی. اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ عورت قوم کا سرمایہ ہے, کہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ عورت قوم کا سرمایہ. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرما دیا کہ عورت جو ہے وہی قوم کو چلاتی ہے, وہی دنیا کا سرمایہ ہے, تو پھر عورت کو اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہونا تو یہ کچھ یہ بینیفیشل نہیں ہے. نہیں ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اگر ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے, تو آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3000 حدیث ان سے روایت ہے. ہم اتنا نالج کہاں سے آ گیا؟ اگر اتنا نالج کتابوں میں موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے, تو پھر اس سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنا ذمہ اٹھاتے نہیں ہیں. ذمہ تو اٹھائیں, آپ اسے فالو تو کریں. ہمارا خیال ہے ساری تعلیم SMS سے آتی ہے. کتنے وہ صبر سے اپنی زندگی گزارتے تھے, وہ غلاموں کو آزاد کروا کے ان کی زندگیوں کو آسان بناتے تھے. تو آج کی جو عورت ہے, یہ آج کا جو پورا معاشرہ ہے, مرد و عورت ہیں, تو وہ اگر اپنی ضروری دوسرے اخراجات پر زیادہ پیسے خرچ کریں, اگر وہ نہ کریں, اپنی زندگی کو قناعت کے ساتھ گزاریں, جہاں پیسے نہیں خرچ کرنے وہاں نہ کریں. اور یہاں پہ حضرت عائشہ کا تو میری بیٹی یہ ذکر کر رہی ہے, آپ اجازت ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں. حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے, میرے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دے جو میں نے سامنے کیے ہیں اور یا جو میرے چھپے ہوئے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے سارے گناہ. وہ کہتی ہے میں اتنی خوش ہوئی کہ میرا سر میرے پیٹ سے جا کے لگ گیا, میں اتنی خوش ہوئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. بلال بھائی چونکہ ذکر ہے تو ایک پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں میرا وہ پڑوسی ہوگا جس کی بیوی اس سے خوش ہوگی. کیا بات ہے, یہ پڑوسی کسی عالم یا ولی کو نہیں کہا, لہٰذا یہ بھی ہمارے بھائیوں کو خیال کرنا چاہیے. دوسری میں گزارش کروں حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے, جہاں اللہ نے اس امت میں بڑے انعام کیے, وہاں یہ جو آیت تیمم ہے یہ بھی سیدہ عائشہ کی وجہ سے ہمیں ملی. اور وہاں ایک صحابی نے کہا کہ دیکھو اور 10 آیتیں آئیں. صدیق اکبر کا خاندان عجیب ہے, اس کی مشکلیں آتی ہیں, اللہ امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. صدیق اکبر کے خاندان کے لیے مشکل آتی ہے, اللہ امت کے لیے آسانی بناتی ہے. تمہاری مشکل میں بھی امت کے لیے آسانیاں نکلیں. تو یہ عائشہ صدیقہ کے کیا کہنے ہیں. لیکن ہمیں میں یہاں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے بھائی دوست تعلیم کے معاملے میں اپنی بچیوں کو دور رکھتے ہیں یا سختیاں کرتے ہیں کہ نہیں تعلیم دلوانی, وہ دراصل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے اس کے دشمن ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اسلام. عمر بن خطاب جیسا شخص, علی کرم اللہ وجہ, یہ سارے صحابہ آ کے پردے میں ایک طرف ہیں, عبداللہ بن مسعود, ابو ہریرہ ہے, حضرت ابو ہریرہ, جتنے بھی آپ آ کے عائشہ صدیقہ سے سیکھ رہے ہیں. لہٰذا یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم کے میدان میں پیچھے رکھنا جو ہے. ایک جملہ آپ کی بات سے یاد آیا, میں عرض کر دوں آپ سے. عام طور پہ نا یہ ایک طنز کہا جاتا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, طنز کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بڑا کم وقت گزارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اتنی احادیث کیسی ہوں گی. تو ابو ہریرہ کو شاید اس زمانے میں بھی لوگ یہ تانا دیتے ہوں. تو حضرت عائشہ ہماری ماں جو ہیں, ان کا نماز جنازہ آپ نے اس لیے پڑھایا کیونکہ اس وقت آپ قائم مقام گورنر تھے مدینہ شریف کے. تو اس کے بعد صحابہ کو کہتے ہیں,
تم جو بھی میرے بارے میں کہتے تھے اللہ اب تو مجھے بخش دے گا, اللہ اب تو مجھے بخش دے گا. اللہ اکبر. دیکھیں نا سر, بات یہ ہے, ماں تھی نا, تو جب حملہ ہوا حضرت عمر فاروق پر تو عبداللہ بن عمر کو کہا ذرا جا ماں کے پاس. کیا عمر کہتا ہے مجھے جگہ مل جائے گی یہاں؟ کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر نے مانگی ہے تو اسے. صابری بھائی, یہ اس سے زیادہ مہنگا ہدیہ جو ہے اس کائنات میں ہے نہیں. یہ قرآن حکیم ہے جو آپ کو ہماری یاد دلاتا رہے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. میری بیٹیوں کے لیے میرے پاس تحائف ہیں جو میں آپ کو اس کے بعد دوں گا. آپ سے ایک بڑی ہی مودبانہ درخواست, میں نے جب سے آپ کا وہ دعا سنی جو ہے نا, خدا کی قسم, بس اللہ ہی آپ کو اس کی جزا دے. پلیز کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا,